الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 57. ان مبارک آیات میں ان انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مختلف وقتوں میں نازل کیے. جس وقت بنی اسرائیل دریا سے نجات حاصل کر کے فرعون سے اس کی قوم سے نجات حاصل کر کے ہجرت کر کے نکلے تو سفر صحرا کا سفر تھا اور مصر کی گرمی، تو وہاں پر پھر گرمی سے بچاؤ کا کوئی خاص انتظام سفر میں نہیں ہوتا. جہاں انسان ٹھکانہ کرتا ہے وہاں تو خیمہ شیمہ لگا لیتا ہے، لیکن جب سفر کر رہا ہے تو اس وقت اوپر سے بھی دھوپ برس رہی ہو، نیچے بھی صحرا ہو، تو اس وقت گرمی میں کیا حالت ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مہاجرین کی آسانی کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ دن کے وقت ان کے اوپر بادل چھایا رہتا تھا جہاں وہ سفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام یاد کروایا کہ جب تم ہجرت کر کے سفر کر رہے تھے تو تمہارے ہجرت کے اس سفر کو آسان کرنے کے لیے بادل کے ذریعے سے تمہارے اوپر سایہ کیا گیا. پھر یہ تھا کہ جو راشن وغیرہ وہ لے کر نکلے تھے وہ تو ختم ہونے والا تھا، ختم ہو گیا راستے میں. اب وہاں پر کیا کیا جائے انتظامات کھانے پینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا گیا. وہ مشہور ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ بس یہ آپ کے لیے من و سلوہ جو نازل کیا گیا ہے اسے بس کھائیں، استعمال کریں اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن اس کو آگے کے لیے جمع نہ کیا کریں. جس اللہ نے آج دیا ہے وہی اللہ تمہیں کل بھی دے گا. لیکن وہ انسان کا حرص اور لالچ کہ جتنا ضرورت کھانے کا تھا وہ کھا لیتے اور باقی برتنوں میں جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتے آئندہ کے لیے جیسے. تو یہ بھی انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کا پھر نقصان اٹھایا. پھر جب یہ سفر کرتے کرتے ایک ہی چیز کھاتے رہے تو یہاں پر بھی کہنے لگے جو روزانہ ایک چیز کھا کھا کر ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے دل اکتا گئے ہیں، ہمیں تو مختلف چیزیں چاہیے. جیسے گھروں میں کھیتی باڑیوں میں ہوتی ہیں مختلف سبزیاں ہوتی ہیں، مختلف دالیں ہوتی ہیں، بدل بدل کے انسان کھاتا ہے، گندم کی روٹی ہوتی ہے. تو ہمیں جو ایک ہی چیز بار بار کھلائی جا رہی ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو پھر انہیں حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، یہاں قریب میں ایک شہر ایک علاقہ آ رہا ہے، وہاں پر خیمے لگائیں، وہاں پر شہر میں اتریں، رہائش اختیار کریں اور وہاں پر کھائیں پئیں، جو کچھ تمہیں ملے گا سب کچھ کھانے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کریں، جھکتے ہوئے داخل ہوں اور اپنے گناہوں پر، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں. اب یہاں پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی کوئی بدبختی جب انسان پر نازل ہوتی ہے. جب شہر میں داخل ہو رہے تھے تو بجائے استغفار کرنے کے، بجائے سجدہ کرنے کے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے کہ ہم تو گندم کے لیے یہاں آئے ہیں، استغفار کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو گندم کھانے کے لیے آئے ہیں. ہمیں استغفار کا کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کے لیے جاؤ. تو استغفار کی بجائے گندم کا ورد کرتے ہوئے وہاں پر داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر پھر طاعون کی صورت میں، مختلف بیماریوں کی صورت میں عذاب آیا، تو جس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے. یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے. تو آج بھی یہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں، بادل کا سایہ کرنا یہ نظر نہیں آتا، من و سلوہ نظر نہیں آتا، لیکن جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب میں اتنی آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے وہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. بظاہر تو وہ کما رہا ہوتا ہے. یہ کئی دوستوں سے سنا ہے کہ جب فجر کی نماز وقت پر ادا کر لی جائے، کچھ استغفار کر لی جائے، کچھ تلاوت کر لی جائے تو دن کے کام بڑی جلدی نمٹتے ہیں. لیکن جس دن فجر کی نماز آگے پیچھے ہو جائے یہ سوچ کر کہ تھوڑی مصروفیت ہے تو سارا دن الجھن میں گزر جاتا ہے. تو یہ بظاہر بادل نظر نہیں آتا کہ سایہ کیے ہوئے ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد ایسے آتی ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو
مکمل کر دیتے ہیں، اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترتا ہے تو پھر کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی پریشانی کی صورت میں، کبھی الجھن، کبھی ذہنی ٹینشن، تو ان صورتوں میں پھر انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے۔ بظاہر عذاب نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اندر ہی اندر انسان کو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اطاعت اور تقوی کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، دنیا بھی آسان ہو، آخرت بھی آسان ہو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کے ذریعے سے تم پر سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھائیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا۔ جو انہوں نے جوڑ جوڑ کر برتنوں میں جمع کر کر کے رکھنے کی کوشش کی تو اللہ کے خزانوں میں اس سے کوئی کمی نہیں آئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو توڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جہاں سے تم چاہو بڑے شوق سے کھاتے پھرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بدل دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، اس کو بدل کر اس کی جگہ پہ انہوں نے اپنی مرضی کے الفاظ اور مذاق کے الفاظ اور کہیں گندم لگا لیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے آسمان سے آفت نازل کی، آسمان سے عذاب نازل کیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت و فرما برداری کی زندگی عطا فرمائے۔